ایک اور تماشا جو کریٹ کیا گیا، جو پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جتنے سیاسی مخالفین ہیں جن کی زبان بندی کرنی چاہیے یا جن کی شکلیں حکومت کو پسند نہیں ہیں، ان کو یا غدار ڈکلیئر کر دیا جائے یا باغی ڈکلیئر کر دیا جائے یا کافر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے پاس اور کام تو ہے کوئی نہیں، پاکستان کو کیا کوئی زیادہ مسائل تو اس کے شکار ہے نہیں۔ اب انہوں نے جو تماشا شروع کیا، فواد چودھری صاحب نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف کے ساتھ بیٹھ کر ایک رپورٹ جاری کی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ان لوگوں نے تیار کی جو آلریڈی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق، جن کی تقرریاں، جو 6 لوگ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اندر بھی نامینیٹ ہوئے، جن 6 لوگوں کی تقرریاں خلاف قواعد جو ہے وہ پائی گئی، آڈیٹر جنرل نے اس کے اوپر اپنی آبزرویشنز دی اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہ تعلیمی قابلیتیں بھی پورا نہیں اترتے تھے، ان کے لیے رولز ریلیکس کیے گئے، اور رولز ریلیکس کر کے لاکھوں روپیہ تنخواہ دے کر میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کی، جس رپورٹ کو میرا نہیں خیال کہ نہ کسی نے پڑھا نہ دیکھا، اس کے اندر بس جس کو دل چاہا اس کو غدار ڈکلیئر کیا، جس میں ایک غدار آپ کے سامنے بھی کھڑا ہے۔ میرے اوپر بھی جو ہے میری ایک ٹویٹ، جس کے اوپر میں نے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے اوپر جو کیمرے چوری کیے، کیمرے جو نصب کیے گئے تھے، وہ جب پکڑے گئے تو اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کی اور میں نے کہا کہ جو ہے وہ دھند کے بعد پیش خدمت ہے کیمرہ گردی۔ اب اس کے اوپر جو ہے میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر ڈال کر، میری ٹویٹ کا اسکرین شاٹ ڈال کر ہمیں بھی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں فواد چودھری صاحب کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی ہے؟ کون ہے فواد چودھری؟ کیا لگا ہے فواد چودھری کا اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں آئین کے لیے، یا اس ملک میں کسی بھی ایک جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ڈیسک کہاں بنا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، جہاں پر بیٹھ کر جو ہے یہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اور کون کون غدار ہے اس کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو کی اپیل کرتی ہوں، اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہیں ہو سکتا کہ اب منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ اپنے چند پیڈ ملازموں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو غدار ڈکلیئر کریں گے۔ یہ جو رکھے ہوئے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے، یاد ہوگا آپ کو یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے، ایک باہر سے موصوفہ آئی تھی تانیہ ادرس کر کے، ان کا کوئی نام تھا، شاید پتہ نہیں کیا بولتی تھی، وہ ادریس کو انہوں نے جو بھی بنا دیا تھا، وہ باہر جا کے ہمارے ہوتا ہے، جا کے جو ہے وہ نام بدل دیتے ہیں، اپنا چینج کر لیتے ہیں انگریز دکھانے کے لیے اپنے آپ کو۔ وہ محترمہ آئیں بہت ملک کی خدمت کرنے کے لیے، اور جب ان سے کہا کہ اپنی نیشنلٹی اور وہ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں، وہ باہر بھاگ گئی۔ انہوں نے کہا جی میں تو یہ پڑھا آپ کا پاکستان اور یہ پڑھی آپ کی پاکستان کے سیکریفائسز، میں جا رہی ہوں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی پہ الزام لگانے کا، لیکن اب آپ نے خود اس رپورٹ کے اندر کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھایا ہے، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کشمیر فروشی پھر اور کسے کہتے ہیں؟ منسٹری آف انفارمیشن جو پاکستان، حکومت پاکستان کا ترجمانی کرتی ہے، حکومت پاکستان کا چہرہ ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد میں اور کیا کہوں؟ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ غدار کون ہے پھر؟ غدار ہو تم سب لوگ جنہوں نے بیٹھ کے یہ رپورٹیں تیار کی ہیں، اور یہ جو حرکتیں اور یہ جو شروع کی ہیں ان لوگوں نے، آج سے نہیں ہے، بغاوت اور پھر وہ کافر اور فلانا اور یہ تمام چیزیں ونس فار آل یا تو ختم ہونی چاہیے یا ڈکلیئر کر دے کہ اس ملک میں عمرانی مارشل لا قائم ہے، اور عمرانی مارشل لا کے جو عمرانی چمچے کھڑچے ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ جو تنقید کرے گا وہ غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ میں ایک بات کیٹیگوریکلی فواد چودھری صاحب کو بھی اور ان کے چمچوں کڑچھوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ عمرانیات نہیں ہے۔ اپنے سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھو، اور یہ جو روایت انہوں نے شروع کی ہے، اس روایت کو پہلے پیچھے چھوڑ آئے تھے اور کہا تھا کہ آئندہ یہ غداری اور یہ سرٹیفکیٹ نہیں بکنے چاہیے، لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کی شکر گزار ہوں، کل انہوں نے میری ٹویٹ کے اوپر جو ہے جو مجھے غدار ڈکلیئر کیا گیا، اس کے اوپر فواد چودھری صاحب سے پوچھا
کہ جی بتائیں اس ٹویٹ کے اندر غداری کہاں سے آئی. انہوں نے کہا آپ میکنزم نہیں سمجھ سکے. تو شاہزیب خانزادہ صاحب اور باقی تمام لوگ جو ہے پاکستان کی عوام میکنزم سمجھنے کی کوشش کریں. اور میکنزم یہ ہے کہ جو سیاسی مخالف کسی طرح ایف آئی اے کے ذریعے قابو نہیں آیا, نیب کے ذریعے قابو نہیں آیا, اینٹی کرپشن کے ذریعے قابو نہیں آیا, اس کے لیے بڑا پھر سادہ حل یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ غداری پر بک کیا جائے. اور مجھے تو عثمان ڈار صاحب نے ایک رات پہلے مجھے میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی دھمکی دی, اس کے اگلے دن یہ رپورٹ آ گئی. اب مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹس ملتے ہیں, مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میری کوشش ہے, میں نے تو ان کو کئی دفعہ کہا مجھے کورٹ لے کے جائیں, اس بزدار نے لے جانا تھا وہ نہیں لے کے گئے, باجی فردوس نے لے جانا تھا وہ نہیں لے کے گئے, شہزاد اکبر نے لے جانا تھا وہ نہیں لے کے گئے. چلیں تو صحیح کسی دن کورٹ, پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں اس رپورٹ کے اوپر خود عدالت جانے کا حق محفوظ رکھتی ہوں. میں ایک بڑا برملا اور بڑا مضبوطی سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ تم سب سے زیادہ ہم محب وطن ہیں اور ہمیں تم سے محب وطنی کا کارڈ نہیں چاہیے. اپنی محب وطنی تم ثابت کرو. جو کشمیر کو بیچ کے آئے ہو اپنی, اور کشمیر کو انڈیا کا نقشہ جو ہے پاکستان کے نقشے سے نکال کے انڈیا کے نقشے میں دکھاتے ہو, تم اپنی حب الوطنی ثابت کرو. تم اپنی حب الوطنی ثابت کرو کہ جو جھوٹ بول کے آئے تھے اس قوم کے ساتھ, جو اس قوم کو سبز باغ دکھائے تھے, آج وہ قوم جو ہے وہ تمہاری شکلیں دیکھ رہی ہے, ان کے ساتھ حب الوطنی ثابت کرو. ہمیں تمہارے سامنے حب الوطنی ثابت کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہ کرنی ہے, نہ ہمیں ضرورت ہے. ان کا میکنزم جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور وہ میکنزم ہم بڑا اچھا سمجھتے بھی ہیں. لیکن اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ رپورٹ جو ہے اس کو اون کرو پھر, اور آ کر اس رپورٹ کے اوپر کوئی ایکشن لو. پھر بتائیں گے اور پھر جو ہے وہ سمجھائیں گے کہ ہمارے اوپر تو انہوں نے کر کے دیکھا. آپ کو یاد ہے ہمارے دور حکومت میں ایک جو ہے وہ مذہب کو کارڈ بنا کر کیا احسن اقبال صاحب پہ گولی نہیں چلائی گئی. سو مجھے خوشی ہے آج تو اس دور حکومت میں یہ حالات ہے کہ آپ کو اگر اس دور حکومت سے غداری کا, کفر کا, باغی ہونے کا اگر میڈل ملے تو اس میڈل کو بہت خوبصورتی سے سینے پہ چپکانا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی سب سے بڑی حب الوطنی کا تمغہ ہے. سو مجھے خوشی ہے کہ ہمیں اس جو خود ایک کشمیر فروش حکومت ہے جس نے خود اس رپورٹ کے اندر ثابت کیا ہے وہ کشمیر فروش ہیں, ان سے غداری کا جو تمغہ ہے وہ میرے لیے حب الوطنی کا ایک بہت بڑا میڈل ہے, اور میں اس کو بہت عزت اور احترام سے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں اور تسلیم کرتی ہوں. اور یہ بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تمام لوگ غدار پی ٹی آئی ہیں. ہم سلطنت عمرانیہ کے ان ضابطوں کو نہیں مانتے, ہم سلطنت عمرانیہ کے ان اوچھت کنڈوں کو نہیں مانتے. آپ شوق سے 1 رپورٹ, 10 رپورٹ, 100 رپورٹیں جاری کریں اور وہ تمام رپورٹیں ہمارے لیے تمغوں کے برابر ہوں گی.